معزز سامعین و ناظرین، لیکر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی محرم کی پہلی رات کے کچھ نفل نمازیں بتاؤں گا۔ یعنی جس رات آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں اسی رات کچھ ایسی نفل نمازیں ہیں جو ادا کر رہے ہیں، اور جو شخص ان نفل نمازوں کو ادا کر لیتا ہے اسے بے حساب برکتیں، فضیلتیں اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھ لیں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس کا ویڈیو میں نے پہلے ہی بنا رکھا ہے، آئی بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے مغرب سے پہلے دیکھا ہو یا مغرب کے بعد دیکھا ہو، آپ کو 2 رکعت نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یعنی مغرب کی 7 رکعت نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ان دونوں رکعتوں کو پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے کی اصل میں جو ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کے برکت اور صدقے سے میری تمام بلا اور مصیبتوں کو ختم کرے۔ میرے اوپر جو جادو اور سحر ہے یا آنے والی ہے یا مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو ختم کرے، ان سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ نماز کی جس طرح نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ ایک ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی ایک ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد باقی جس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، اس طرح سے جو باقی نمازیں ہیں وہ دونوں رکعتوں کی باقی نمازوں کو پورا کریں، ارکانوں کو پورا کریں۔ پورا کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ کو 101 بار پڑھنی ہے۔ یاد رہے 101 بار پڑھنی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، 101 بار آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہے، آپ کو اس طرح سے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بلا، مصیبت، جادو، سحر، ہر چیز سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کا وقت ہو جائے تو عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی 17 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل نماز اور پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے، اس کی جو اصلی نیت آپ دل میں کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اس نماز کو پڑھنے سے پہلے آپ صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کریں، کیونکہ یہ مغفرت اور بخشش والی 2 رکعت ہے۔ یعنی ان 2 رکعت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، آپ کے گناہ صغائر اور کبائر کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو جائز حاجتیں، مرادیں، مقصدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی پوری فرماتا ہے۔ اسی لیے ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے آپ ضرور سے ضرور توبہ استغفار کر لیں۔ اب نماز کی جو نیت ہے وہ نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں یاد رہے، دونوں رکعتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور ایک ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ جس طرح باقی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک بار کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ایک بار پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اب پوری سورہ یاسین سمجھ لیجئے آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ایک رکوع سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک رکوع بھی یاد نہیں ہے، سورہ یاسین آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ دونوں رکعتوں میں 21 بار 21 ٹائم دونوں رکعتوں میں 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اب باقی نمازوں کی طرح نمازیں مکمل کریں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں۔
यानी अब और 6 रकत नमाज आपको अदा करनी है। ये 6 रकत नमाज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान की तरफ मंसूब किया जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब कोई इंसान ये 6 रकत नमाज अदा करता है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला 6000 बलाओं से हिफाजत फरमाता है। तो इसीलिए ये 6 रकत नमाज भी अदा करें। 6 रकत नमाज अदा करने का तरीका यह है कि आपको 2-2 रकत करके 3 मरतबा पढ़ने हैं। यानी 2 रकत पढ़नी है, सलाम फिरनी है, फिर 2 रकत की नियत करनी है, 2 रकत पढ़नी है, फिर सलाम फिरनी है, फिर 2 रकत की नियत करनी है, 2 रकत पढ़नी है और सलाम फिरनी है। यानी 3 मरतबा में पूरे 6 रकत आपको अदा करने हैं। अब पूरे 6 रकत नमाजों में एक ही तरह की चीजें आपको पढ़नी है। तरीका यह है कि हर रकत में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। यानी पहले 2 रकत की आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और एक एक बार दोनों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 10-10 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी नमाजों की तरह बाद के अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह अदा करें, सलाम फिरें। उसके बाद फिर सीधे खड़े हो जाएं, फिर नियत करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर की नियत बांधें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और इसमें भी एक एक बार सूरह फातिहा दोनों रकतों में पढ़ेंगे और 10-10 बार सूरह इखलास दोनों रकतों में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नमाजों की तरह आपको नमाज अदा कर लेना है, सलाम फेरना है, फिर सीधा खड़े हो जाना है। 4 रकत आपकी मुकम्मल हो गई। अब फिर नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर की नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इसमें भी दोनों रकतों में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 10-10 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू करें, सजदा करें। सजदा करने के बाद आप सलाम फिरेंगे। सलाम फिरने के बाद बैठे रहें और बैठे बैठे हो सके तो 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद आपको याद हो 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद इस दुआ को सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़नी है, जो दुआ भी पढ़ी जाएगी। इस दुआ को एक मरतबा पढ़ लें या फिर आप सिर्फ इस दुआ को एक बार सुन लें। आपको इस तरह से ये दुआ पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल अबदुल कदीम, हाज़िही सनतु जदीदतु, अस्अलुका फ़ीहल इस्मता मिनश शैतानिर रजीम वल अमाना मिनस सुल्तानिल जाबिरी व मिन शर्रि कुल्ली ज़ी शर्रिन व मिनल बलाई वल आफाती व अस्अलुकल औना वल अदला अला हाज़िही नफ्सिल अम्मारती बिस्सूई वल इश्तिगाली बिमा युक़र्रिबुनी इलैका या बर्रू या रऊफ़ू या रहीमू या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआ आप सिर्फ एक मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएंगे। उठाने के बाद जो भी आपके दिल में हाजतें हैं, जो भी मकसदें हैं, जो भी मुरादें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला इस रात की बरकत से और इस नए साल की नए रात की बरकत से हर वो चीज आपको अता फरमाएगा जिस चीज की आपको तलब हो, जो आपके जायज मकसदें और मुरादें हो, अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला सभी की दुआएं, सभी की हाजतों और सभी के मकसदों को पूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।